اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر ربی زدنی علما لیمیز اللہ الخبیث من الطیب ویجعل الخبیث بعدہ علی بعد فیحکمہ جمیعا فیجعلہ فی جہنم اولئک هم الخاسرون قل للذین کفروا ان ینتہوا یغفر لهم ما قد سلف وَإِن يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ. 2 آیات مبارکہ ہیں 37 اور 38 سورہ انفال 9 سپارہ. اس لیے کہ اللہ گندے کو ستھرے سے جدا فرما دیں اور نجاستوں کو تلے اوپر رکھ کر سب ایک ڈھیر بنا کر جہنم میں ڈال دیں. وہی نقصان پانے والے ہیں، خسارہ اٹھانے والے ہیں. تم کافروں سے فرماؤ اگر وہ باز رہے، انتہا کر لی انہوں نے، ینتہو تو جو ہو گزرا وہ انہیں معاف فرما دیا جائے گا. ما قد سلف جو ہو چکا سو ہو چکا، اس کا ان سے بدلہ نہیں لیا جائے گا. اور اگر پھر وہی کریں تو اگلوں کا دستور گزر چکا ہے کہ اللہ کی سنت نہیں بدلتی. جب اللہ نے اگلوں کو ہلاک کر دیا اور عذاب دیا تو پھر تم ایسا تو نہیں ہے کہ پھر تمہارے ساتھ کوئی اور طریقہ اختیار کیا جائے گا، نہیں، پھر وہی سنت دہرائی جائے گی جو تم سے پہلے لوگوں کے ساتھ معاملہ ہوا ہے. لیمیزا، اگر یہ آپ لام اور یا ہٹا دیں تو کیا بنے گا؟ نہیں، یا کو نہیں ہٹانا، یا تو حرف اصلی ہے نا. یمیز جیسے آپ پڑھتے ہیں نا، ممیز، تمیز، ممتاز، امتیاز، یہ اسی قبیل سے تعلق رکھتا ہے صیغہ. ٹھیک ہے، تو یہ سمجھ لیجیے یعنی اللہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ گندی چیز اور پاک صاف چیز میں فرق ظاہر کر دیں، ممیز کر دیں، امتیاز ہو جائے. سمجھ رہے بات کو؟ لفظ خبیث اور طیب 2 آپس میں یعنی متضاد ہیں، متقابل لفظ ہیں. یہ صیغے کے کس لیے آتے ہیں؟ ایک دوسرے کے مقابلے کے لیے آتے ہیں، ضد ہے ایک دوسرے کی. اگر آپ پاک ہیں، طیب ہیں، تو آپ خبیث نہیں ہیں، ناپاک نہیں ہیں. اور اگر آپ ناپاک ہیں تو پاک نہیں ہیں. دونوں چیزیں ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی. ایسا ہو سکتا ہے؟ ممکن نہیں ہے. مومن پاک ہے اور پاک ہی رہتا ہے، مومن ناپاک نہیں ہوتا. اور جو اس کے علاوہ ہیں، جو ضد ہیں، کافر ہیں، مشرک ہیں، وہ ناپاک ہوتے ہیں، وہ پاک نہیں ہوتے، تو ان کا عمل بھی ناپاک ہی ہوتا ہے. اگر کوئی اچھا کام انہوں نے کر بھی لیا ہے تو ان کو اس کو دنیا میں بدلہ دے دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو لفظ خبیث ناپاک، گندے اور حرام کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، بولا جاتا ہے، کہا جاتا ہے. اور طیب اس کے بالمقابل پاک، صاف ستھرے اور حلال کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. اس جگہ ان دونوں لفظوں سے کفار کی اموال خبیثہ اور مسلمانوں کے مال طیبہ بھی مراد ہو سکتے ہیں. اس صورت میں جو ہمیں پیچھے سے پڑھا ہے، آپ کو پتا ہے کہ کفار نے اپنے مال خرچ کیے تھے نا، تو مطلب یہ ہے کہ کفار نے جو مال اپنا یعنی بہترین مال اور بہت یعنی پسندیدہ مال عظیم خرچ کیے، وہ مال خبیث اور ناپاک تھے. ان کا برا نتیجہ یہ حاصل ہوا کہ مال بھی گیا اور جانیں بھی گئیں. اس کے بالمقابل مسلمانوں نے بہت تھوڑا سا مال خرچ کیا، بہت تھوڑے سے لوگ تھے، تھوڑا سا ان کے پاس جو ہے سامان تھا، مگر وہ مال پاک اور حلال تھا. ان کے خرچ کرنے والے کامیاب بھی ہوئے اور مزید مال غنیمت بھی ان کے ہاتھ آیا، ان کو غنیمت بھی ملی. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جمع کر دیتے ہیں ایک خبیث کو دوسرے خبیث کے ساتھ، پھر ان سب کو جمع کر دیں گے جہنم میں. یہی لوگ خسارہ میں پڑنے والے ہیں، خسارہ اٹھانے والے ہیں. خسارے کے لیے آپ دنیا اور آخرت دونوں چیزیں دیکھ سکتے ہیں. اور ہم سورہ والعصر میں پڑھتے ہیں ان الانسان لفی خسر. ٹھیک ہے، انسان خسارے ہی میں ہے، لیکن وہاں پر استثناء دی گئی ایمان اور عمل صالح کو. ٹھیک ہے، معنی یہ ہے کہ جس طرح دنیا میں مقناطیس آپ نے دیکھا ہے، میگنیٹ ہوتا ہے نا، میگنیٹ، مقناطیس جس کو کہتے ہیں، جس کے اندر کشش ہوتی ہے ایک دوسرے کو، اس کے اندر آپ لوہا قریب لے جائیں چپک جاتا ہے، دیکھا ہوگا. تو وہ ایک دوسرے کو کیا کرتے ہیں؟ پکڑ لیتے ہیں، چپک جاتے ہیں، دور سے ہی جو ہے نا وہ کھینچ لیتا ہے اس کو. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے ایسے وہ آتے ہیں، کٹر آتے ہیں، آپ نا گھاس پہ لگائیں تو گھاس کو وہ کیا کرتے ہیں؟ سب یعنی کھرچ دیتے ہیں. ٹھیک ہے، بہت صفائی سے ساری گھاس کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ کٹر جو ہے سب نکال لیتے ہیں. ٹھیک ہے، صاف ستھرا کر دیتے ہیں. اور آپ کو پتا ہے کہ ہماری جو سائنس کے تجربات ہیں اس میں اگر آپ غور کریں تو یہ پوری دنیا کا نظام ہی ایک دوسرے کی کشش پر قائم ہے. ٹھیک ہے، باہمی کشش کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ یہ ان کا ربط ہے. اسی طرح اعمال و اخلاق میں بھی کشش ہے. ایک برا عمل دوسرے برے عمل کو اور ایک اچھا عمل دوسرے اچھے عمل کو کیا کرتا ہے؟ اپنی طرف ایک کشش کے ذریعے سے وہ کھینچ لیتا ہے.
ایک دوسرے کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ وابستہ ہو جاتا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ اٹیچ ہو جاتا ہے۔ آپ حدیث شریف پڑھیں تو آپ کو زیادہ اچھا سمجھ میں آئے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ جب بندہ ایک گناہ کرتا ہے تو اس کو گناہ دل پھر ایک گناہ کا سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے نا، لیکن پھر جب دوسرا کرتا ہے، تیسرا کرتا ہے، کرتا چلا جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ دل پورا کالا ہو جاتا ہے۔ صحیح ہے؟ اچھا، اسی طریقے سے جھوٹ وغیرہ ہے، کوئی بھی مطلب یعنی برا کام ہے اور کوئی بھی گناہ کا کام ہے، پہلی دفعہ آپ کو بڑا یعنی عجیب لگتا ہے کرتے ہوئے، لیکن جب آپ ایک دفعہ کر لیتے ہیں تو پھر آپ کے لیے کیا ہوتا ہے؟ آسان ہو جاتا ہے، دوبارہ کرنا آسان۔ پہلی دفعہ چوری مشکل، دوبارہ پھر اس سے بہتر، پھر اس کے بعد آپ کو عادت ہو جاتی ہے، مسئلہ ہی نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، تو اس لیے کہنا چاہیے کہ پہلی دفعہ ہی آپ کو احتیاط کرنی، پہلی دفعہ آپ کو اس کے قریب نہیں جانا ہے۔ پہلی دفعہ آپ کو رشوت دیتے ہوئے عجیب سا لگتا ہے، لیکن پھر جب آپ ایک دفعہ رشوت لے لیتے ہیں تو آپ کو عادت ہو جاتی ہے۔ پہلی دفعہ سود کا عجیب سا معاملہ لگتا ہے، لیکن ایک دفعہ آپ انویسٹ کرتے ہیں نا سودی کسی معاملے میں اپنے مال کو، تو پھر آپ کو پھر وہ بڑا اچھا لگتا ہے، پروفٹ کے نام سے پھر وہ سود در سود پھر اس کی آپ کو عادت ہوتی چلی جاتی ہے۔ تو یہ ہے، اسی طریقے سے برے عمل جو ہے دوسرے برے عمل کو پھر کیا کرتے ہیں؟ ایک دوسرے کے ساتھ وہ اٹیچ ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور اسی طریقے سے جو آپ کے اچھے عمل ہیں وہ دوسرے اچھے عمل کے لیے آپ کے لیے بہترین ہو جاتے ہیں۔ ایک دفعہ آپ اچھا کام کرتے ہیں، آپ کو جو ہے تھوڑا سا انکریج کیا جاتا ہے، آپ پھر مزید کرتے ہیں، پھر مزید کرتے ہیں، پھر آپ کو اچھے عمل کی عادت ہو جاتی ہے۔ پہلے آپ کو شروع میں نماز پڑھتے ہوئے تھوڑا سا لگتا ہے، پھر آپ جب نماز پڑھنے کی عادت بنا لیتے ہیں خشوع و خضوع کے ساتھ، پھر اس کے بعد یہ کیا ہے؟ پھر مزید آپ کو نوافل بھی پڑھنے لگ جاتے ہیں، پھر آپ رات کی تہجد کی بھی عادت بنا لیتے ہیں، پھر آپ کے لیے نماز یعنی کوئی بھاری چیز نہیں لگتی۔ ٹھیک ہے، مشکل نہیں لگتی۔ اور بہت سے حضرات مفسرین نے اس جگہ پاک اور ناپاک سے مراد انہوں نے مومن اور کافر لیے ہیں۔ ٹھیک ہے، مومن پاک ہے اور کافر ناپاک ہے۔ اس صورت میں انہوں نے یہ مطلب بیان کیا ہے کہ حالات مذکورہ کے ذریعے اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ پاک و ناپاک یعنی مومن و کافر میں امتیاز ہو جائے، مومنین جنت میں اور کفار سب ایک جگہ جہنم میں جمع کر دیے جائیں۔ حضرت علی بن ابو طلحہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کیا ہے کہ اس کے معنی یہ ہے کہ اہل سعادت کو اہل شقاوت سے الگ کر دیں اللہ تعالیٰ، یعنی شقی اور سعید کو الگ الگ کر دیں، یعنی ان کو الگ کر دے جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہیں اور اس کے دشمنوں اور کافروں سے کیا کرتے ہیں؟ دور رہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے دین کو غلبہ دینے کے لیے فی سبیل اللہ نکلتے ہیں، یا اس کی جو لوگ نافرمانی کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اعراض کرتے ہیں، دونوں میں تمیز ہو جائے، دونوں میں تفریق ہو جائے، دونوں میں فرق کر دیا جائے۔ جیسے کہ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ مومنوں کو اس حال میں جس میں تم ہو ہرگز نہیں چھوڑیں گے۔ ٹھیک ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ناپاک کو پاک سے الگ نہ کر دیں۔ ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب، یمیز الخبیث من الطیب، سورہ آل عمران میں جا کر دیکھیے گا، آیت نمبر 179 یعنی 179۔ یمیزہ کے ساتھ جو لام لگا ہے یہ لام کئی ہے، اس کا معنی کیا ہوگا؟ تاکہ، یہاں پر ترجمہ اس لیے کہ، اور آپ اس کا ترجمہ کریں اس لیے کہ یا تاکہ، لام کئی ہے تو اس کا ترجمہ ہوتا ہے تاکہ، یعنی تاکہ اللہ پاک سے ناپاک کو الگ کر دیں، پھر سارے ناپاک کو جتنے ناپاک ہیں ان سب کو جمع کر کے ایک دوسرے پر اوپر تلے رکھ کر ایک ڈھیر بناتے ہیں۔ ڈھیری دیکھی ہے آپ نے؟ جیسے پھلوں کی بھی ڈھیریاں ہوتی ہیں، سبزیوں کی بھی ڈھیریاں ہوتی ہیں، اور جو غلہ پیدا ہوتا ہے نا، یعنی دانے، چھوٹے چھوٹے دانے جو ہوتے ہیں، جیسے گندم، جو، دالیں، چاول، چنا، مٹر، اس طرح کی چیزیں دیکھی ہیں؟ کیا ہوتا ہے؟ ان کی ڈھیریاں بنتی ہیں نا، جب یہ کھیتوں سے نکل کر آتے ہیں اور جب ان کی تیاری ہوتی ہے، مشینوں سے گزارے جاتے ہیں یا بیل کے ذریعے سے جب ان کے بھوسے کو اور دانے کو الگ الگ کیا جاتا ہے، تو بھوسے کی ڈھیری الگ بنائی جاتی ہے جو جانور کھاتے ہیں، اور دانوں کی ڈھیری الگ بنائی جاتی ہے جو انسان کھاتے ہیں۔ ان کی ڈھیریاں کیسی بنتی ہیں؟ چلو ان کی ڈھیریاں اگر آپ نے نہیں دیکھی میں آپ کو بتاؤں۔ جب تربوز آتا ہے بازار میں، دیکھا ہوگا نا بہت زیادہ، جب تربوز آ جاتا ہے تو دیکھا ہوگا آپ نے کہ فٹ پاتھ پہ اس کی ڈھیری بنی ہوئی ہوتی ہے، ایک کے اوپر ایک، ایک کے اوپر بے شمار تربوز رکھے ہوتے ہیں۔ خربوزہ جب آتا ہے بہت زیادہ تو کیا ہوتا ہے؟ اس کی ڈھیریاں بنی ہوتی ہیں۔ کبھی ٹھیلے پہ آپ نے دیکھا ہوگا سبزی والے سیب کی ڈھیری بنائے ہوتے ہیں، وہ اور بات ہے کہ خوبصورت انداز سے انہوں نے سجایا ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھی ڈھیری کی صورت میں دیکھا ہوگا ٹھیلے میں ایسے ہی ڈھیر لگا ہوتا ہے۔ تو یہ ڈھیریاں جو ہوتی ہیں نا ایک کے اوپر ایک ہوتی ہیں، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ یہ ناپاک چیزوں کی بھی ڈھیری بنا دیں گے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ناپاک لوگوں کی بات کیا کی کہ وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ، بعض کو بعض پر، ٹھیک ہے، یعنی ایک دوسرے پر، ایک کے اوپر ایک، ایک کے اوپر ایک ڈھیری ایسی ہوتی ہے نا، ایک کے اوپر ایک پڑا ہوتا ہے، تو بعض کو بعض پر یعنی ایک دوسرے پر۔ اب یہاں ظاہر چونکہ انسان کی بات ہو رہی ہے تو انسانوں کو بھی اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے ایک کے اوپر ایک، جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا یہ دانا اور یہ پھل اور سبزیاں
ڈھیری بنی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ایسے ہی ان کو ڈھیر بنائیں گے. جیسے کچرے کو بھی آپ نے دیکھا ہوگا، آپ کچرے کی مثال لے لیں. جب گھر کی صفائی ہو، گلی کی صفائی ہو، کہیں کی بھی صفائی ہو، سارا کچرا کیا کیا جاتا ہے؟ ایک جگہ جمع کیا جاتا ہے، کسی جگہ ڈمپ کر دیتے ہیں نا ایک کچرے کو، اور اس ڈھیری کو بہت دور پھینک کر آتے ہیں، یا کبھی اس میں آگ لگا دیتے ہیں، یہی کرتے ہیں نا. تو کچرے کی بھی ایک ڈھیری بنا دی جاتی ہے، اور پھر ڈھیری کو اٹھا کر کہیں پھینک دیا جاتا ہے یا آگ لگا دی جاتی ہے. تو جتنے بھی اللہ کے نافرمان ہیں، چاہے وہ کافر ہوں، مشرک ہوں، منافق ہوں، کچھ بھی ہوں، اللہ تعالیٰ ان سب کو بھی ڈھیری کی طرح جمع کر دیں گے، جیسے کچرے کی ڈھیری آپ جمع کرتے ہیں. کچرا ہی زیادہ صحیح لفظ ہے ویسے، ٹھیک ہے. تمام کافر اور نافرمان اللہ تعالیٰ کے نزدیک کچرے سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتے، ٹھیک ہے. کچرا کنڈی جیسی ہوتی ہے، اس سے زیادہ ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. وہ گند ہیں، گند و بلا ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان سب گند بلا کو کہاں پھینکیں گے؟ جہنم میں پھینکیں گے. یہاں فرمایا اللہ نے فی جہنم، جمع کر دیں گے ان سب کو جہنم میں. یہی وہ لوگ یا وہی لوگ نقصان پانے والے ہیں، سارے خسارے والے ہیں، یہ سب خسارہ اٹھانے والے لوگ ہیں. یہ ٹھیک ہے، یہ دنیا اور آخرت، خسرت دنیا والآخرہ، ٹھیک ہے، یہی لوگ دنیا اور آخرت میں خسارہ پانے والے ہیں. قرآن مجید کی تلاوت کرنے سے اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو بیان کردہ احادیث ہیں اس کو پڑھنے سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خبیث کو طیب سے، کافر کو مومن سے، اور منافق کو مخلص سے علیحدہ کر دیں گے. ٹھیک ہے، دنیا میں بھی اللہ نے کیا، نبیوں کے سامنے تو اللہ تعالیٰ نے خاص کر بیان کر دیا، پھر صحابہ نے بھی پہچانا. اب یہ کہ بعد والوں کو پہچاننا تھوڑا مشکل کام ہے، لیکن آخرت میں تو بہرحال سب ایک دوسرے کو پہچان لیں گے کہ کون کیا ہے. اور سورہ یاسین میں اللہ نے بیان کیا نا کہ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، گناہگاروں، مجرموں، آج الگ ہو جاؤ، آج تم بالکل الگ ہو جاؤ نیک لوگوں سے، اور مجرموں، کافروں، مشرکوں اور نافرمانوں کو اللہ تعالیٰ سب کو جو ہے مومنوں سے الگ کر دیں گے. مومن الگ ہو جائیں گے، اور یہ جتنی بھی کیٹیگری ہے نافرمانوں کی وہ سب الگ ہو جائیں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ ان کو ایک کے اوپر ایک ڈھیری بنا کر جہنم میں پھینکیں گے. ضیاء القرآن کے مفسر نے لکھا ہے کہ لیمیزا کا تعلق جو ہے یغلبون کے ساتھ بھی ہے، ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، ایک قول کریں کہ یہ بھی ہے کہ لیمیزا کا تعلق یغلبون، یہ جو پیچھے پڑھ چکے نا، یغلبون کے ساتھ. اور دوسری بات فرماتے ہیں کہ لیمیزا کا تعلق جو ہے یحشرون، جو پیچھے پڑھ چکے ہیں ادھر. ٹھیک ہے، تو یحشرون کے ساتھ مانتے ہوئے وہ مانا بتایا ہے کہ قیامت کے روز ناپاک اور پاک بالکل الگ الگ ہو جائیں گے. کافر اور مومن کے درمیان خلط ملط باقی نہیں رہے گا. سب کفار کو ایک جگہ جمع کر کے انہیں جہنم میں جھونک دیا جائے گا. اس وقت انہیں پتہ لگے گا کہ اللہ تعالیٰ کے دین کو مٹانے کے لیے انہوں نے اپنی مال و دولت کے جو انبار اٹھائے تھے وہ سب بیکار ہو گئے. انہوں نے جو کاوشیں، جو کوششیں کی، جو قربانیاں انہوں نے دیں، جو انہوں نے باطل کو کامیاب کرنے کے لیے چندے دیے، ان کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا. جتنے بھی انہوں نے مال لٹائے، جتنا بھی انہوں نے دشواریاں اٹھائیں، دنیا میں بھی ان کو ذلت و رسوائی کا منہ دیکھنا پڑا اور ہزیمت اٹھانی پڑی، اور قیامت کے روز بھی انہیں آتش جہنم کا ایندھن بننا پڑا. اس سے بڑھ کر خائب و خاسر اور کون ہو سکتا ہے؟ کون ہو سکتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان فرمایا کہ وہ لوگ خسارے والے ہیں. اور المنجد کے حوالے سے یہ لکھا ہے کہ یہاں جو اس کا اللہ نے بیان کیا ہے، اس کا معنی بیان کیا المنجد کے حوالے سے کہ ایک دوسرے پر ڈالتے جانا یہاں تک کہ ایک ڈھیر کی شکل پیدا ہو جائے، جس طرح ریت کا ڈھیر ہوا کرتا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ کفار کے نیم جان لاشیں ایک دوسرے پر ڈھیر کر دیے جائیں گے اور پھر انہیں جہنم میں پھینک دیا جائے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نہ تو یہ ڈھیری بنائے جیسے کہ کافروں کی اللہ ڈھیری بنائیں گے، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم میں ڈالیں. اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہم سب کو ایمان والوں میں کر دیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہم سب کو جنت والوں میں کر دیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو آگ سے بچا لیں، اور اپنی ناراضگی، اپنے غضب سے بچا لیں، اور جہنم سے بچا لیں. اللہ تعالیٰ ہی بچانے والے ہیں، اور ہم اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچا لیں، ہمیں ایمان والوں میں قبول فرما لیں، ہمارے ایمان کو بھی قبول کر لیں، ہمیں اپنے بارگاہ میں، اپنے دربار میں ایمان والوں میں لکھ لیں. آمین. اور ان کو معلوم ہو جانا چاہیے، ان کو بتا دیجئے، خبردار کر دیجئے کہ اگر وہ باز رہے، انتہا انہوں نے کر لی تو ٹھیک ہے، اور نہیں تو پھر اگر وہ باز نہ آئے تو پھر اللہ تعالیٰ کی سنت ان کے ساتھ وہی دہرائی جائے گی جو پچھلوں کے ساتھ معاملہ ہوا. یعنی پہلی امتوں کے حالات یہ بار بار سن چکے ہیں، ان کو اچھی طرح معلوم ہے، ان کے آباء و اجداد ان کو بتایا ہوا ہے، اور یہ چیزیں یعنی ایسی نہیں ہے کہ جو ان تک پہنچی نہ ہو. یعنی اچھی طرح معلوم ہے کہ جب ان امتوں نے اپنے نبیوں کی نافرمانی کی تو عذاب الہی آیا،
جس نے ان لوگوں کو نیست و نابود کر دیا، ان کا نام و نشان بھی مٹا دیا، ان لوگوں کی روش بھی اگر یہ جو موجود ہیں انہی کے طریق پر اگر یہ چلے، ٹھیک ہے، تو ان کی روش بھی ویسی ہی رہی، ٹھیک ہے، تو ان پر بھی مکافات عمل کے قانون کی دفعہ وہی دفعہ لاگو ہوگی، وہی ان پر بھی FIR کٹے گی، ٹھیک ہے، وہی دفعہ لاگو ہوگی جس کو یہ خود اچھی طرح جانتے ہیں، ان پر بھی وہی مقدمہ درج کیا جائے گا جو اس سے پہلے کے لوگوں کو درج کیا گیا تھا، جیسے ان کی FIR کٹی تھی ایسے ان کی بھی کٹ جائے گی اور ان کا بھی نام مجرموں میں درج کر دیا جائے گا۔ اس صیغے کو دیکھ لیں، صیغہ کیا ہے؟ جیسے ہم بولتے ہیں نہا یا نہا، ٹھیک ہے، ہم اردو میں بولتے ہیں نہیں کرو، ٹھیک ہے، نہیں بس رک جاؤ، ٹھیک ہے، منع کرنا، اور انتہا ینتہی باز آ جانا۔ اس آیت مبارکہ نے امید بھی دلائی ہے کیا کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ عذاب کی ان تمام وعیدوں کے باوجود امید کا دروازہ کھلا ہے۔ کیا ہے؟ امید کا دروازہ آپ کے لیے کھلا ہوا ہے، بند نہیں ہوا ہے ابھی بھی۔ تم جتنے بڑے بھی مجرم ہو کچھ فرق نہیں پڑتا، تمہارا جرم اپنی جگہ، لیکن مغفرت بھی اس کا دروازہ بند نہیں ہوا ہے۔ تم یہ نہیں سمجھو کہ اب کیا کریں، اب تو ہر حال میں جیل جانا پڑے گا، نہیں، ایسا نہیں ہے، دروازہ کھلا ہے رحمت کا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ ان مجرموں کو، ان منکروں کو بتا دیں، ان سے کہہ دیں کہ اب بھی اگر وہ دشمنی اور کفر سے باز آ جائیں اور اسلام میں داخل ہو جائیں، اگر وہ کلمہ طیبہ کو مان لیں، ایک اللہ کو مان لیں، طاغوت کا انکار کر دیں اور ایک اللہ کی عبادت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اختیار کر لیں تو ان کے پہلے قصور معاف کر دیے جائیں گے، ان کے تمام گناہ مٹا دیے جائیں گے۔ اب اللہ تعالیٰ کی رحمت پر شکر کرنے کے لیے یہ حدیث شریف دیکھیے، حدیث نمبر ہے بخاری شریف کی 6921۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص، نام نہیں پتا تھا اس کا، آیا، اس نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے جو گناہ اسلام لانے سے پہلے جاہلیت کے زمانے میں کیے ہیں کیا ان کا مواخذہ ہم سے ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اسلام کی حالت میں نیک اعمال کرتا رہا اس سے جاہلیت کے گناہوں کا مواخذہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیں گے، یہ بریکٹ میں ہے، اور جو شخص مسلمان ہو کر بھی برے کام کرتا رہا اس سے دونوں زمانوں کے گناہوں کا مواخذہ ہوگا، اس سے باز پرس ہوگی۔ کیوں ہوگی؟ کیونکہ اس نے کلمہ تو پڑھ لیا لیکن اپنی حرکتیں، اپنی عادتیں چھوڑی نہیں، جو انہیں کو بری عادتیں لگی ہوئی تھیں اس کو اس نے جاری رکھا، کلمہ کو پڑھ کر اس نے ڈھال بنا لیا کہ جناب وہ مسلمان ہو گیا، لیکن اگر وہ واقعی مسلمان ہو گیا، نیک عمل کرتا رہا، تو کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ پچھلے سارے گناہ جو کچھ بھی آپ نے کیے تھے سب اللہ تعالیٰ نے وائٹ واش کر دیا، سب صاف ستھرا دھو دھا کے آپ کو طیب بنا دیا۔ کتنی بڑی بشارت ہے یہ، ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے کہ ہم بار بار اپنے ایمان کا اعادہ کریں اور طاغوت کا انکار کریں، اور ہم کیا کریں، اور ہم نیک عمل کریں، اپنی کوشش بھر نیکیوں میں لگے رہیں، برائیوں سے بچتے رہیں۔ اسی طریقے سے مسلم شریف میں ایک حدیث شریف ہے، عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، وہ بیان کرتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے میرے دل کو اسلام کی طرف مائل کیا تو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، اپنا دایاں ہاتھ پھیلائیے کہ میں بیعت کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دایاں ہاتھ پھیلایا تو میں نے اپنا ہاتھ پیچھے ہٹا لیا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ آگے بڑھایا اور آپ نے، یعنی صحابی رسول نے ہاتھ پیچھے کر لیا، ٹھیک ہے، یعنی آئے تھے اسلام قبول کرنے کے لیے، کلمہ طیبہ پڑھنے کے لیے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے اپنا ہاتھ آگے کیا، داہنا ہاتھ، عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہاتھ کو پیچھے ہٹا لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر تمہیں کیا ہوا، یعنی ایسا کیوں کیا؟ میں نے عرض کیا، میں ایک شرط کرنا چاہتا ہوں۔ فرمایا، کس چیز کی شرط کرنا چاہتے ہو؟ میں نے کہا، یہ کہ مجھے معاف کر دیا جائے، یعنی مجھے معافی دے دی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ اسلام اپنے سے پہلے گناہ ڈھا دیتا ہے، مٹا دیتا ہے، اور ہجرت اپنے سے پہلے گناہ ڈھا دیتی ہے، مٹا دیتی ہے، اور حج اپنے سے پہلے گناہ مٹا دیتا ہے، یعنی حج مبرور، جو حج قبول ہو گیا تو پہلے کے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو یہ کتنی بڑی بشارت ہے مسلمانوں کے لیے۔ بشارت کے الفاظ سن کر ہمیں خوشی تو ہوتی ہے، ہم اطمینان تو حاصل کرتے ہیں، لیکن وہ کام نہیں کر پاتے جن کو بشارت ملی ہے۔ کن لوگوں کو بشارت ملی ہے، کن کو خوشخبریاں سنائی گئی ہیں، ہم وہ کام کرنے سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں اور اس پر خوش ہو جاتے ہیں کہ ہمیں خوشخبری ملی ہے،
اور اس پر خوش ہو جاتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں اور یہ امت بڑی لاڈلی بڑی پیاری ہے۔ تو ہمیں بہرحال غور کرنا چاہیے اپنے عمل پر، کیونکہ صرف دعووں سے کام نہیں چلے گا، دلیلیں ضرور چاہیے ہوتی ہیں، دلیلوں کے بغیر کام نہیں چلتا۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہر دعوے کی دلیل پیش کی ہے۔ قرآن کو آپ مانتے نہ مانتے اللہ تعالیٰ پہ کیا فرق پڑتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے دلائل کے ساتھ دلائل کے انبار لگائے ہیں کہ ایک دلیل، دوسری دلیل، تیسری دلیل۔ حالانکہ اللہ کو ماننے کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے دلائل کے ذریعے سے ثابت کیا ہے کہ ایک اللہ ہے اور یہ کتاب اللہ کی ہے اور اللہ کے رسول سچے ہیں، مانو اس کو، تمہارا فائدہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو تمام طرح کی یعنی کہنا چاہیے کہ برہان پیش کیے تاکہ تم جو ہے اچھی طرح بات کو سمجھ جاؤ۔ لیکن پھر بھی اگر ہم بات نہیں مانتے تو نقصان کس کا ہے؟ نقصان نہ ماننے والوں کا ہے، دین اسلام پر اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے یہی بات بیان کر دی کہ دیکھو اگر تم باز نہیں آئے، ٹھیک ہے، تو پھر تمہیں معافی ملنا تو دور کی بات ہے، جو کچھ تم نے پہلے کیا تھا اس کا بھی مواخذہ ہوگا، اس کی بھی پوچھ گچھ ہوگی، اور جو اب کرو گے اس کی بھی ہوگی، اور پھر تمہارے ساتھ وہی دستور دہرایا جائے گا جو پچھلوں کے ساتھ ہوا، جو تم سے پہلے گزر گئے، جو ان کے ساتھ ہوا۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بھی بیان کر دی، وہیں یعودو، اگر تم پھر اپنے یعنی حرکات کو دہراؤ گے تو دیکھو تم نے اگر یہ کام کیا، اگر پھر تم اسلام کو کھیڑنے اور مسلمانوں کی طاقت کو ختم کرنے کا منصوبہ بناؤ گے، ٹھیک ہے، تو جس طرح پہلے لوگ تباہ و برباد ہوئے جنہوں نے انبیاء کو ستایا اور ان سے جنگ کی، اسی طرح یہ بھی تباہ و برباد ہوں گے۔ اور اس سے پہلے جو کچھ ہوا ہے وہ تمہیں معلوم ہے، جنگ بدر میں تمہارا کیا حشر کیا اللہ تعالیٰ نے وہ تمہیں اچھی طرح معلوم ہے۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جنگ بدر کا سارا واقعہ اس میں بیان کیا ہے۔ عذاب میں تاخیر تو ہو سکتی ہے، دیر سویر تو ہو سکتی ہے، لیکن یہ نہیں سمجھو کہ عذاب ٹل جائے گا، ٹھیک ہے۔ اگر تم اپنے کفر پر، اپنی دشمنی پر قائم رہو گے، اسلام کے مٹانے کے چکر میں لگے رہو گے، تو ہو سکتا ہے کہ جلدی یا ہو سکتا ہے کہ تھوڑی دیر سے عذاب الہی ضرور تمہارے لیے آئے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے عذاب سے بچائے اور اس سے پہلے ہمیں تائب ہو جانے کی توفیق دے اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے۔ تو بہرحال ہمیں اپنی زندگی کو اور اپنی صحت کو غنیمت جاننا چاہیے، اور اس سے پہلے کہ موت آ جائے توبہ کر لینی چاہیے، اور اسلام کے پھلنے پھولنے، اسلام کے مشن کو آگے بڑھانے کے لیے جو کچھ محنت کر سکتے ہیں، جو اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں وہ ڈال دینا چاہیے، تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی رحمت میں ڈھانپ لیں۔ اور جن لوگوں نے پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، جن پر اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کا وعدہ فرما لیا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمیں بھی ان میں شامل فرما لیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسلام پہلے کے تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے، ڈھا دیتا ہے، ٹھیک ہے، منہدم کر دیتا ہے، اور توبہ بھی پہلے کے تمام گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ توبہ کر لیں گے اگر ہم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیں گے اور لوٹ جائیں گے اللہ کی طرف۔ اگر گناہ کرتے تھے گناہوں کو چھوڑ دیا، کفر کرتے تھے کفر کو چھوڑ دیا، شرک کرتے تھے شرک کو چھوڑ دیا، بدعتیں کرتے تھے بدعتوں کو چھوڑ دیا، نافرمانیاں کرتے تھے نافرمانیوں کو چھوڑ دیا، تو یہی اسی کو توبہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جو کرتے تھے اسے چھوڑ دیا، اور جو کر چکے ہیں اس سے معافی مانگ لی کہ اب نہیں کریں گے، تو ان قریب ہمارا رب بہت مہربان ہے، وہ معاف فرما دے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّ الْإِسْلَامَ يَجُبُّ مَا كَانَ قَبْلَهُ وَالتَّوْبَةُ تَجُبُّ مَا كَانَ قَبْلَهَا، ٹھیک ہے۔ اسلام پہلے کے تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے، اور توبہ بھی پہلے کے تمام گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے، اور یہاں سے اپنے لیے سبق دیکھیں کہ کہیں میں اور آپ تو ان لوگوں میں نہیں ہیں کہ جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے خبیث کا لفظ استعمال کیا ہے، کہیں میں اور آپ تو ان لوگوں میں نہیں ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ ایک ڈھیری بنا دیں گے، کچرا بنا دیں گے، کچرے کا ڈھیر بنا کے ایک دوسرے کو تلے اوپر رکھ کر اور جہنم میں ڈال دیں گے۔ تو ہمیں غور کرنا چاہیے اپنے عملوں کی طرف، ٹھیک ہے، اور کہیں دیکھنا چاہیے کہیں ہم تو وہ لوگ نہیں ہیں کہ جو کہیں ہماری انتہائی نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو جو وہ لوگ تو نہیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معافی نہ دے اور ہم پر اللہ تعالیٰ کی سنت دہرا دی جائے کہ عذاب کی لپیٹ میں لے لیے جائیں۔ تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں یہاں پر ہمارے لیے غور کرنے کی، اور غور کرنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو بھی دوزخ میں نہیں ڈالیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ سنت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کسی کو دوزخ میں ڈال کر خوش نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت تو کھلی ہوئی ہے۔ آپ کو دیکھیں 100 سال زندگی کے بعد بھی توبہ کا موقع دیا ہے، 100 سال جرم جرائم اور پتہ نہیں کیا کیا آپ نے اللہ تعالیٰ کو کتنا ناراض کرنے کے باوجود بھی آپ کے لیے دروازہ کھلا رکھا ہے، تو کتنی بڑی بات ہے، کوئی چھوٹی موٹی بات تو بہرحال نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری پوری امت جنت میں جائے گی، پوری امت جنت میں جائے گی سوائے اس کے جن لوگوں نے انکار کیا، الا من ابا۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم جو کہ ظاہر فرمانبردار تھے، ان کو تعجب ہوا کہ ایسا کیسے ممکن ہے کہ کوئی انکار کرے، کوئی ایسا کرے
تو انہوں نے سوال کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیے تو صحابہ نے کیا فرمایا، وَمَن يَأْبَىٰ، کون انکار کرے گا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انکار کون کرے گا؟ کون انکار کرے گا؟ کس کی ضرورت ہے؟ کون ایسا ہے آج کے دور میں اگر آ جائیں صحابہ کرام تو کیا کہیں گے ہمیں؟ حدیث نمبر بھی دیکھ لیجئے 7280، اور یہ حدیث اور بھی مقام پر موجود ہے، صرف یہی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا، من اطاعنی دخل الجنت ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوا، اور جس نے میری نافرمانی کی وہی ہیں انکار کرنے والے، سو وہی لوگ ہیں انکاری۔ یہ ابا کا جو صیغہ ہے قرآن میں آپ نے اکثر پڑھا ہوگا، ابا واستکبرا، اور ابلیس کے لیے اللہ نے اس کو استعمال کیا ہے کہ سب نے سجدہ کیا اور یہ کیا ہوا، انکاری ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو اب آپ اور میں دیکھیں، غور کریں کہ ساری امت جنت میں جائے گی، ساری امت سوائے ان کے جنہوں نے انکار کیا، سوائے ان کے جنہوں نے انکار کیا، جنہوں نے جو ابا ہوئے، ٹھیک ہے۔ کیا فرمایا، الا من ابا، الا من ابا، ٹھیک ہے۔ تو اب آپ غور کیجئے کہ میں اور آپ کیا ہیں، اقراری ہیں انکاری ہیں؟ ہم آپ مان رہے ہیں رسول اللہ کی بات مان رہے ہیں؟ سوچیں، غور کریں، اگر نہیں مان رہے ہیں تو ابھی جو آیت تلاوت کی ہے نا اسی میں اللہ تعالیٰ شامل کریں گے۔ وہی نافرمانوں میں آپ ایک مرتبہ پڑھیں، 100 مرتبہ پڑھیں، 1.25 لاکھ مرتبہ پڑھیں لا الہ الا اللہ، بات تو آپ نے مانی نہیں، آپ نے لا الہ الا اللہ کو سمجھا ہی نہیں، آپ نے لا الہ الا اللہ کو ڈھال اور مذاق بنا لیا۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اور میں نعوذ باللہ استغفر اللہ کہ اللہ کو دھوکہ دے سکتے ہیں؟ کچھ لوگوں نے دھوکہ دینے کی کوشش کی، کچھ نے نہیں، اکثر نے کی۔ سورہ بقرہ کے شروع میں اللہ نے ارشاد فرما دیا، تو لیکن کیا اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دیا جا سکتا ہے؟ ایمان والوں کو بے وقوف بنا لیتے ہیں، لیکن کیا بنایا جا سکتا ہے؟ اللہ کو معلوم نہیں ہے کیا؟ معلوم ہے۔ آپ دیکھ لیں، آپ جھوٹ بولنا، رشوت لینا، سود کھانا، دھوکہ دینا، فریب کرنا، مکر کرنا، دوسروں کا مال کھا لینا، یتیموں کو ستانا، رشتے نہ جوڑنا، رشتوں کو کاٹ ڈالنا، ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کرنا، بہن بھائیوں کو چھوڑ دینا، اور اس کے علاوہ معاشرے میں فساد پھیلانا، لوگوں کا حق نہ دینا، لوگوں سے کام کروا کر ان کی اجرت کو نہ دینا، لوگوں کو پریشان کرنا، وعدے کو پورا نہ کرنا، فضول کاموں میں اپنے وقت کو ضائع کرنا، ادھر کی ادھر لگاتے پھرنا، چغل خوریاں کرنا، لوگوں کی عزتیں اچھالنا، لوگوں کو پریشان حال کرنا، لوگوں کی پریشانیوں میں دکھ دے کر خوش ہونا، لوگوں کو اذیتیں دینا، لوگوں کو تکلیف پہنچانا، لوگوں سے وعدے کر کے ان کے فون نہ اٹھانا، ان کے میسج کا جواب نہ دینا، بہت ساری چیزیں آپ غور کریں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لیسا منا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی گروہ سے ان کو نکال دیا۔ تو وہ کون لوگ ہوں گے پھر؟ کیا جنت میں جانے والے ہوں گے؟ غور کریں، غور کریں، کیا آپ ایمان والے ہیں؟ اگر آپ ایمان والے ہیں تو آپ کے لیے خوشخبری ہے، اور اگر نہیں ہیں تو کچرے کا ڈھیر ہیں۔ آج ہی کوشش کریں کہ توبہ کریں۔ قرآن پڑھتے نہیں ہیں، نماز اپنی مرضی کی پڑھتے ہیں جیسے چاہتے ہیں۔ بے شمار تو کلمہ پڑھنے والے نماز ہی نہیں پڑھتے، بے شمار آپ کو ایسے ملیں گے نمازیں نہیں پڑھتے، بے شمار ایسے ملیں گے روزے نہیں رکھتے، بے شمار ایسے ملیں گے زکوٰۃ نہیں دیتے، بے شمار ایسے ملیں گے حج نہیں کرتے، بے شمار ایسے ملیں گے کہ اپنے رشتوں کو کاٹ ڈالتے ہیں، بے شمار تو ایسے ہیں جو فرائض نہیں ادا کرتے لیکن کہتے ہیں مسلمان ہیں وہ۔ ان کا اسلام پتہ نہیں کتنا مضبوط ہوتا ہے، بھلے لوہے کا بنا ہوا ہے کہ کسی طرح کا ان کو کوئی تکلیف اور کوئی ان کو جو ہے وہ پہنچاتا ہی نہیں ہے نقصان ہے۔ ان کا پتہ نہیں کون سا وہ ایمان لے کر آتے ہیں۔ صحابہ کرام تو ڈرتے رہتے تھے، جنت کا سوال کرتے رہتے تھے، پوچھتے رہتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو شرک سے ڈراتے رہتے تھے۔ یہاں شرک ڈرتے ہی نہیں ہیں، بدعتیں کرتے رہتے ہیں، اور پھر یہ کہ ان کا اسلام، ان کا ایمان بہت مضبوط ہوتا ہے، وہ کچھ بھی نہ کریں۔ اور بہت سے جو نمازی ہیں وہ نماز ویسی نہیں پڑھتے جیسے صحابہ پڑھتے تھے، وہ نماز ویسی نہیں پڑھتے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے، وہ روزے ویسے نہیں رکھتے، روزے بھی رکھتے ہیں، دھوکے بھی دیتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، جھوٹ بھی بولتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، حرام مال بھی کماتے ہیں، حرام مال بھی کھاتے ہیں۔ تو غور کرنا ہے آپ کو، اور مجھے غور کرنا ہے کہ کہیں الا من ابا میں تو نہیں ہے، اور اکثر ہیں، اکثر ہیں۔ اگر توبہ نہیں کریں گے تو ان کا حشر بھی وہی ہوگا جو ابلیس کا ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توبہ کرنے کی توفیق دیں، سمجھنے کی توفیق دیں۔ یہ تھوڑی سی زندگی کے لیے، یہ چھوٹی سی دنیا کے لیے، حقیر اور قلیل اور ذلیل سی دنیا کے لیے اپنی آخرت کو برباد نہ کریں، اپنی آخرت کو تباہ نہ کریں، ورنہ پھر کہیں پہ بھی سر چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی۔ اللہ ہماری اور آپ کی دستگیری فرمائے، اور بے شک اللہ کے در کھلے ہوئے ہیں، اللہ کی رحمت عام ہے، ہر ایک کے لیے ہے۔ اگر آپ نے خود اپنا دروازہ بند کر لیا تو لازمی بات ہے دھوپ اور ہوا نہیں آئے گی۔